إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ایک لمبے زمانے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم واپس سے دن بھر کے کورس کے لیے اس مجلس میں، اس مسجد میں جمع ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن درمیان میں کووڈ کی وجہ سے جو پابندیاں اور مشکلات اور پریشانیاں آئیں، اس کی وجہ سے دن بھر کے جو کورس ہوتے تھے وہ ملتوی ہو گئے، بلکہ ہر قسم کا پروگرام رک گیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور آسانی فرمائی، اور آج اللہ کے کرم سے ہم سب اس مجلس میں جمع ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس طرح کا سلسلہ دینی دروس کا اور اجتماعات کا اور اس طرح کے ورکشاپس کا یا علمی دروس کا جاری رہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں حاضر ہونے کی، بیٹھنے کی اور دین کی باتیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے سارا انتظام کیا اور آپ لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے آخرت کا توشہ اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے متعلق ہے، یا وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمارے لیے منع ہے۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ محرمات و ممنوعات، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس سے پہلے بھی ہمارا ایک کورس ہوا تھا، وہ حرام چیزیں جن کے بارے میں لوگ لاپرواہ ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، لیکن لوگ جاننے کے باوجود ان چیزوں سے بچتے نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت سنگین، جس میں شرک ہے، اس میں جادو ہے، اس کے اندر شراب ہے، اور اس طرح کی زناکاری ہے، بہت سارے گناہ تھے۔ تو ایسے گناہ جو حرام ہیں، ایسی چیزیں جو حرام ہیں اور لوگ ان کے بارے میں لاپرواہ ہیں، ان کی ممانعت کے باوجود بچتے نہیں۔ آج کا عنوان قدر مختلف ہے، یہ بھی اگرچہ ممنوعات اور محرمات سے متعلق ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو ان میں سے بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بات ہر بات اس میں ایسی ہو جو ہم نہیں جانتے، بہت ساری باتیں ہمیں معلوم بھی ہوں گی، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عام طور سے مسلمان ان کو نہیں جانتے۔ تو ہمارے کورس کا مقصود یہی ہے کہ ایسی باتیں لوگوں کو معلوم ہو، تاکہ وہ ان سے بچیں اور اپنے دین کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقین میں شامل ہوں۔ اس لیے کہ تقویٰ کا حاصل ہی ہے کہ ایک انسان ایسی چیزوں سے بچے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے بھی تمہیں منع کریں، جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دین کا مصدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی کتاب
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن و سنت۔ لیکن قرآن بھی چونکہ رسول سے ملتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے رجوع کا، ہمارے لیے مرجع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ یہ رسول تم کو دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے لو، چاہے پھر وہ عقیدے کی بات ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، معاشرتی آداب ہوں، جو بھی دیں اسے لے لو۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز لیں اور کوئی چیز نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جو بھی دیں اسے لے لو، کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب کچھ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب میں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس میں جو کچھ بھی ہمیں ملے اس کو قبول کرنا پڑے گا، پھر چاہے وہ مال کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ فے کے مال کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال جو تقسیم کرتے تھے، جو بھی دیں لے لو، کم زیادہ جو چیز ہو، جس قسم کی چیز ہو، جس مال میں سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو لے لو اس کو، چاہے پھر وہ دین ہو، پھر وہ قرآن ہو، حدیث ہو، لے لو۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن لے اور حدیث نہ لیں، اس لیے کہ آیت میں عموم ہے، اس آیت میں عموم ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو۔ تھوڑا ہمنگ کر رہا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں، جس کسی چیز سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن میں ہو اور پھر ہم اس سے رکیں، جیسے بہت سارے لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، آج کے درس میں یہ بھی آئے گا آگے انشاءاللہ، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو قرآن میں منع نہیں ہے تو ہم اس سے کیوں رکیں، حدیث تو حدیث ہے۔ نہیں، قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جو چیز قرآن میں ہو اور رسول منع کریں اس سے رکو، بلکہ یہ کہا کہ جس سے روک دیں رک جاؤ، چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ تو رسول نے جس چیز سے روکا ہم کو بھی اس سے رکنا چاہیے۔ یہ قاعدہ زندگی میں ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز کو قبول کر لینا اور آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، یہ دین ہے، اور اصل یہاں سے ہم کو دین ملے گا، پھر چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیثوں میں بہت سارے احکام ہیں اور ان کی اصل اگرچہ قرآن میں ہے لیکن صراحت قرآن میں نہیں ہوتی ہے، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے اور اس میں صراحت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کی قید نہیں لگانا چاہیے کسی حکم کے ماننے یا کسی گناہ سے بچنے کے سلسلے میں۔ حدیث میں بھی اگر چیز منع ہے تو اس سے رکنا چاہیے، اور حدیث میں بھی اگر اس کا حکم ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے خطاب کیا، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا، تو حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ہر سال، یعنی آپ نے کیا کہا، حج کرو، کب کرو؟ جیسے نماز کا حکم ہے 5 وقت کی نماز، تو زندگی میں ایک بار ہے یا ہر دن ہے؟ ہر دن ہے، ایک بار نہیں ہے۔ تو اب حج کا مسئلہ آیا کہ حج کب کیا جائے، تو کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال اس کو کیا جائے؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے 3 مرتبہ یہ سوال پوچھا، ہر سال اللہ کے رسول، ہر سال کرنا حج، ہر سال کرنا، ہر سال کرنا، 3 بار پوچھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جاتا، لازم ہو جاتا کہ تم ہر سال کرو، اور تم نہیں کر پاتے۔ اگر میں کہتا ہر سال تو ہر سال لازم ہو جاتا، اور
ہر سال تم کر پاتے نہیں کر پاتے. ثم قال ذرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں. یعنی مجھ سے پوچھ معاملہ تفصیل پیچیدگی پیدا مت کرو. میں نے اگر نہیں بتائی تفصیل تم کو تو تم خاموش رہو، انتظار کرو. ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم. اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی ہلاکت اسی سبب سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے خوب خوب سوالات پوچھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کیا. پچھلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب یہی رہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے کثرت سوال اور اختلاف کیا. بہت زیادہ پوچھنا اور پھر بات سامنے آنے کے باوجود پھر نہیں کرنا. پچھلی قوم کا یہی حال تھا، بنی اسرائیل کا یہی حال تھا. تو کہا کہ اسی سے ان کی ہلاکت آئی. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی قدرت اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب تمہیں کسی چیز سے میں منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. امام البخاری نے الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر 7288 پر، اور امام مسلم نے کتاب الحج میں 1337 پر اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، نمبر 1 کہ آپ نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں جتنا تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو. اس لیے کہ اوامر میں اصل اعتبار استطاعت کا ہے. ہر آدمی کی استطاعت الگ ہے. جیسے اگر زکوٰۃ کا حکم دیا جائے پوری امت کو، ہر آدمی مالدار ہیں؟ نہیں، مالدار بھی ہیں اور فقراء بھی ہیں. ظاہر بات ہے زکوٰۃ دیں کس کو؟ تو امت میں کچھ کیا ہوں گے؟ مالدار اور کچھ فقراء ہوں گے. مالدار فقراء کو دیں گے تو ہر ایک پر زکوٰۃ ہوئی نہیں، کچھ تو دینے والے ہوں گے، کچھ لینے والے ہوں گے. لہٰذا اوامر میں استطاعت اصل ہے. آدمی تبھی مکلف ہوتا ہے جب وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے. تو کہا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں جو آدمی استطاعت رکھتا ہے وہ اس پر عمل کرے، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچو. تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کر دیں، اصل یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. اس سے علماء نے استنباط کیا اور ایک اصول لیا کہ منع کی ہوئی چیزوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز کسی چیز کی ممانعت سامنے آئے تو وہ چیز حرام ہوتی ہے. الاصل فی النہی التحریم. علماء کہتے ہیں، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ نہی میں اصل تحریم ہے. کسی چیز کی ممانعت آ جائے قرآن میں یا حدیث میں تو بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام، سوائے اس حالت کے کہ اس چیز کے تعلق سے کوئی اور دلیل ملتی ہو کہ وہ حرام نہیں ہے. کوئی اور دلیل ملتی ہو کہ وہ حرام نہیں ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چیز امت میں سب کے لیے حرام نہیں ہوگی، کسی کے لیے حرام ہوگی. جیسے صدقہ کس کے لیے حرام تھا؟ آل بیت کے لیے. ساری امت کے لیے حرام ہے؟ نہیں. اہل بیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ لینا کھانا کیا تھا؟ حرام تھا. یا اسی طرح سے یعنی وہ حرام جو ہے مقید ہوگا کچھ لوگوں کے لیے. جیسے سونا پہننا کس کے لیے حرام ہے؟ سونا اور ریشم مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ حلال ہے، جائز ہے. اس کی صریح دلیل ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں سونا ایک ہاتھ میں ریشم لے کے کہا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے قیامت تک کے لیے. تو کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چیز کسی ایک خاص طبقے کے لیے حرام ہوگی، یہ خاص طبقے کے لیے اس کی گنجائش ہوگی. جیسے کوئی مریض ہے تو اس کے لیے کوئی خاص، یعنی کوئی آدمی مضطر ہے تو محرم چیز بھی اس کے لیے کیا ہوگی؟ اس حالت میں مر رہا ہے، جان بچانے کے لیے مردار بھی وہ کھا سکتا ہے. تو اس طرح سے مقید بھی کبھی ہوگا حرمت یا اس کی اباحت. اور اگر کوئی چیز حرام ہے، اس کی صراحت سے ممانعت ہے، تو کبھی ایسا ہوگا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کریں. تو اس سے معلوم ہی ہوا
کہ اس کا منع کرنا حرام کے طور پر نہیں تھا، بہتر ہے بچا جائے، لیکن یہ چیز حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر حرام ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے نہیں کرتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں اور کسی حدیث میں آتا کہ خود آپ نے ایسا کیا، تو اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو منع کیے وہ بھی لو اور جو آپ نے عمل کیا وہ بھی لو۔ عام قاعدہ کیا ہے؟ دونوں کو آپ کو لینا ہے، اب دونوں کو جمع کرنا ہے۔ تو معلوم ہے کہ آپ نے کیا اگر حرام ہوتا تو آپ کرتے نہیں، اور آپ نے منع کیا تو معلوم ہے بچنا بہتر ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر نبی کے لیے خاص ہوگا جائز ہے، باقی سب کے لیے حرام، تو اس میں اصول یہ ہے کہ خصوصیت کے لیے بھی دلیل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یا فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ اتباع اور آپ کے اسوے کو اختیار کرنا، اس میں بھی عموم ہے، اس میں خصوصیت نہیں ہے۔ یعنی نہیں کہا یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، کوئی آدمی اپنی عقل سے بول سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ اتباع عام ہے اور خصوصیت کے لیے دلیل خاص ہونا چاہیے، کوئی واضح دلیل ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ 100 میں مثال رکھتے تھے، لگاتار ایک کے پیچھے ایک روزے رکھتے تھے، یعنی آج سحری کی، افطار نہیں کی، پھر کل سحری نہیں کی، اگلا روزہ جاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کے کرنا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں، لست کہیئتکم انما یطعمنی ربی ویسقین، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یعنی تم میری طرح نہیں ہو، تم مت کرو۔ تو آپ نے یعنی پسند نہیں کیا صحابہ کے لیے اس چیز کو کہ صحابہ بھی 100 میں مثال رکھیں، لیکن آپ نے اس میں تفریق کی کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تو یہاں آپ نے تخصیص بتائی، یہ میرے لیے الگ ہے۔ تو اس طرح سے کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو خاص ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس میں خصوصیت ہے لیکن دلیل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب آپ نے کیا ساری امت کے لیے ہے، جب آپ نے منع کیا منع ہے، خاص ہونے کی دلیل ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو خود کریں منع کرنے کے بعد، تو دونوں میں جمع یہ ہے کہ آپ نے منع کیا بچنا بہتر ہے، لیکن حرام نہیں اس لیے کر کے دکھایا، حرام نہیں اس لیے کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو حرام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ تھا، اور آپ کا عمل اس لیے بھی ہوا کرتا تھا کہ امت کو بتائیں یہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، مقدمے کے طور پر بول رہا ہوں، اصل بات ابھی شروع ہوگی ہماری ایک ایک کر کے، لیکن یہ اگر معلوم نہ ہو قاعدہ گڑبڑ کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ اب فتح مکہ کے وقت میں آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو ایسا عمل کرتے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ عمدن صنعتہ یا عمر، اے عمر میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، یعنی آپ کر سکتے تھے کہ اس دن بھی آپ کیا کرتے، ایک الگ الگ نمازیں الگ الگ وضو سے پڑھتے، لیکن آپ نے جانتے بوجھتے کیا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ ایسا لازم نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے، ورنہ لوگ یہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک زندگی میں ایک وضو سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھے، ہر وضو کے لیے نیا جو ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ تو قرآن کی آیت جو ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، تو اب یہ جب بھی نماز پڑھو یہ لازم ہو جائے گا کیونکہ نبی کا عمل بھی اس کی مطابقت میں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی تاکہ امت کو معلوم ہو کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آپ کا عمل اس لیے بھی ہوا کرتا تھا
کہ لوگوں کو جواز معلوم ہو، اگرچہ افضل کچھ اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگرچہ افضل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو ہو، لیکن آپ کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ایسا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ نہیں میں بھی ہوتا تھا یا دوسرے اعمال میں بھی ہوتا تھا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی تم سے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، اس کی بات مت مانو، اس کی بات کی تصدیق مت کرو۔ آپ کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی قضاء حاجت کرتے تھے، پیشاب سے فارغ ہوتے تھے، یہ معمول تھا۔ لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس آئیں اور آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے پیشاب کیا، یہ بخاری میں ہے۔ تو اب ان دونوں روایتوں کو جمع کیا کہ اصل معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ بیٹھ کر حاجت سے فارغ ہونا۔ یہی بات حضرت عائشہ فرما رہی، وہ دوام ذکر کر رہی ہیں کہ ہمیشہ کا معمول یہ تھا، لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کا معمول ذکر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے ایسا کیا، تو وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا فلاں حالت میں جائز ہے، ایسا جائز ہے۔ تو وہ جواز کے لیے تھا، وہ جگہ ایسی تھی کہ اگر آپ بیٹھ کر حاجت سے فارغ ہوتے تو گندگی جسم پہ کپڑوں پہ لگ جاتی، لہٰذا اس حالت میں آپ نے ویسا کیا۔ تو یہ دونوں جمع کیا جائے گا، اس طرح سے روایات کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے دین کے سمجھنے کے لیے، یہ بہت اہم ہے دین کے سمجھنے کے لیے۔ کہیں سے بھی کوئی حدیث اٹھا لی اور اس پہ جو ہے عمل کرنا شروع کر دیا یا اس پر فتویٰ دینا شروع کر دیا، یہ مناسب نہیں۔ تو اس میں اصل بات یہاں پر حدیث میں جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لیا جائے، اور جس سے روک دیں اس سے رکنا چاہیے۔ اب اگر شک ہو جائے یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مکروہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ممانعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صراحتاً حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام نہیں ہیں لیکن ان سے بچنا بہتر ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا یا تو چیز ایسی ہوگی کہ بالکل یعنی حرام ہوگی یا پھر حلال ہوگی، مکروہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، بلکہ علماء نے علم کی کمی کی وجہ سے اس طرح سے بات لوگ کہتے ہیں۔ بلا شبہ مکروہ حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس کا ترک کرنا ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے یا اس کا ترک کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ترک کرنا لازم ہوتا ہے، حرام ہے اس کو کرنا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا تو گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن ایسا نہ کرنا بہتر ہے، ایسا نہ کرنا بہتر ہے۔ اس کی ایک مثال ہم کو ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی سے۔ حکم ابن عمرو الاقرع کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے وضو یا غسل سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا۔ عورت کسی پانی سے وضو کر لی برتن میں، اس زمانے میں نل تھے نہیں، تو برتن میں سے پانی لے کے ہاتھ ڈبو کے کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا کہ جس برتن سے عورت نے وضو کیا ہو اسی بچے ہوئے پانی سے، فضل کا مطلب ہوتا ہے بچا ہوا، طہور کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کرتے ہیں، طہور کا مطلب ہوتا ہے وضو، لیکن طہور کا مطلب ہوتا ہے وضو کا پانی۔ تو عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس کو امام آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، امام احمد اور امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 82، حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک، اب کوئی آدمی اس کو سن کے کیا سمجھے گا یہ کیا ہے؟ منع کیا کا مطلب کیا ہو گیا؟ حرام۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، ایک بڑے برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے اس میں سے غسل کیا، اس میں سے پانی لے کر۔ ظاہر بات ہے جب آدمی غسل کرتا ہے اور برتن سے یا ہاتھ سے پانی لیتا ہے تو اس کے ہاتھ سے بھی کچھ قطرے اس میں
ٹپکتے ہیں اور اس کا ہاتھ چھوتا ہے تو بچا ہوا پانی ہے. ٹھیک. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منہا او یغتسل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارادہ کیا کہ اس بچے ہوئے پانی میں سے وضو کریں یا غسل کریں. دونوں بھی شرعی اعمال ہیں، وضو اور غسل. فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا. آپ کی بیوی صحابیہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنابت سے تھی، یہ جو بچا ہوا پانی ہے میری جنابت کے غسل کا بچا ہوا پانی ہے. گویا کہ اس نہیں کو وہ جانتی تھی، تبھی تو کہا نا کہ اللہ کے رسول یہ پانی وہ نہیں ہے، یعنی ایسا ہی رکھا ہوا نہیں ہے، میرے غسل سے بچا ہوا پانی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا یجنب. آپ نے کہا پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، پانی میں جنابت ہوتی ہے نہیں، آدمی جنوبی ہوتا ہے. جنوبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو غسل کی حاجت ہو، جس کو غسل کی حاجت ہو. جیسے بیوی شوہر آپس میں تعلق قائم کریں، اس کے بعد دونوں جنوبی ہو جاتے ہیں، جنبی نہیں. بہت سارے لوگ اردو میں پڑھتے جنبی، وہ جنوبی ہے. جنوبی اس لیے جانب سے وہ ایک جانب ہو جاتا، کونے میں چلا جاتا ہے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا دور رہو بھائی، تو وہ جنوبی ہو جاتا ہے. تو ایسا آدمی یا ایسی عورت جب غسل کریں وہ پانی بچا ہوا پانی، تو آپ نے کہا پانی جنوبی تھوڑی نہ ہوتا ہے، یعنی یہ پانی نجس ہے نہیں، اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. جب آپ نے کیا تو وہ حرام ہوا نہیں، لیکن بچنا بہتر ہے. تو اب کوئی آدمی کہے کہ کیے تو پھر وہ منع کیوں کیے؟ منع کرنا بچنا بہتر ہے بتانے کے لیے تھا، لیکن اس کو استعمال کرنا یہ بتانے کے لیے کہ حرام نہیں ہے، بچنا بہتر ہے. تو جواز اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور بچنا بہتر ہے یہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. دونوں کو اس طرح جمع کیا جاتا ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا، تو آپ نے پانی کی وجہ بتائی، اپنی وجہ نہیں بتائی. اگر آپ کے لیے خاص ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ میرے لیے چلتا. سمجھ میں آیا؟ آپ نے اپنی وجہ بتائی نہیں، آپ نے کیا وجہ بتائی؟ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، میرے لیے یا سب کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی نجاست نہیں ہے. اگر حائضہ عورت یا جنابت والی عورت اگر اس پانی سے غسل کرتی ہے اور وہ بچا رہتا ہے تو پانی نجس ہوتا نہیں. اس سے کوئی بھی آدمی، جب ہمارے نبی اس سے وضو کر سکتے ہیں تو پھر باقی لوگ وضو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے عمل میں ہمارے لیے اسوہ موجود ہے، وہ جائز ہے. لیکن چونکہ ممانعت آپ نے کی تو اب جمع یہ ہوگا کہ بچنا بہتر ہے لیکن جائز ہے. کبھی ضرورت پڑ جائے تو آدمی ایسا کر سکتا ہے. اس لیے احکام اس طرح سے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایک مقدمہ تھا گویا کہ جس سے ہم نے ایک اصل بات سمجھی اس میں کہ کبھی کبھی منع حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے بچنا کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. جیسا آگے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آئیں گی. جو حدیث میں نے بیان کی ان الماء لا یجنب، بعض روایتوں میں یجنب یا یجنب اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں. تو یہ مختلف یعنی الفاظ اس لفظ کو مختلف طرح سے بولا جا سکتا ہے، کسرہ کے طور پر بھی اور ضمہ کے طور پر بھی اس کو بولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی میں موجود ہے، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 65، اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو منع ہیں. اسی لیے عنوان کتاب کا کیا ہے؟ پڑھے آپ بتائیے. ہاں آپ سمجھ میں آئے گا کچھ کہ آپ سوچیں گے خالی محرمات کافی تھا نا، ممنوعات کیوں آ رہا ہے اس میں؟ ممنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں منع. تو اس کو ہم نے کیا کیا؟ محرمات سے الگ کیا ہے تاکہ معلوم ہو کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ منع ہیں، لیکن وہ حرام نہیں ہے. تو اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ کچھ محرمات ہیں اور کچھ ممنوع ہیں، بچنا چاہیے اس سے. ممنوع اس کو کہتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، جیسے مظلوم آتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے، تو جیسے ممنوع اس کو کہیں گے جس کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک. اس میں کوئی ترتیب نہیں رکھی گئی، چلو طہارت سے شروع کریں گے پھر نماز، روزہ اور حج اور اس طرح سے پھر آگے جائیں گے. ترتیب نہیں، تنوع اس لیے رکھا گیا ہے
تاکہ آپ کے لیے مطلب ہر چیز ایکسپیکٹڈ نہ ہو. ترتیب اب ایسی آئے گی تو اچانک آئے گا تاکہ آپ بور بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک, الگ الگ ابواب کی چیزیں اس میں آئیں گی.